الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ معزز حاضرین، کل ہم نے تیمم سے متعلق بات آغاز کی تھی۔ کل کے درس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ تیمم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ مشقت کرتے ہیں اپنے آپ میں اور اس میں تکلف کرتے ہیں، گویا وہ دین میں غلو کر رہے ہیں۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو گویا جو ہے وہ اپنے فریضے کو ادا نہیں کیے، ان پر اس کا گناہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ چلیے آج کے درس میں تیمم کب کرنا چاہیے، یعنی وہ کون سی صورتیں ہیں ہمیں تیمم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی صورت یہ ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے، پانی نہ ملے۔ اب پانی نہ ملے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کو ہم تلاش کرنا، گنجائش کہاں تک نکل سکتی ہے اس پانی کے لیے ہم تلاش کرنا۔ اگر تلاش بسیار یعنی ایک لمبی تلاش کے بعد بھی پانی اگر نہیں ملتا، یا پھر عرف کے اعتبار سے کہ پانی اب ہمیں نہیں مل سکتا، تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت ایسی بھی ہوگی کہ آپ 3 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے جماعت سے پہلے آپ آئے اور تلاش کر رہے ہیں، 2-3 منٹ 4 منٹ تلاش کیے۔ اگر آپ زائد اور 3-4 منٹ تلاش کریں تو آپ کو مل سکتا ہے، مگر جو ہے جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہے، جماعت کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، جماعت کا خوف ہے کہ جماعت اگر میں تلاش کروں گا تو جماعت چھوٹ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تیمم کر سکتے ہیں، کہیں انہیں جماعت نہ چھوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت یہ قرآن میں فرمائے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک صورت، 2 صورتیں میں نے بتا دیا۔ ایک کیا ہے؟ پانی کو ہم تلاش کرنا، ایک حد تک تلاش کرنا، نہیں ملا تو تیمم کرنا۔ دوسری صورت ہم تیمم، پانی مل سکتا ہے مگر یہاں پر جماعت چھوٹنے کا خوف ہے، اندیشہ ہے، اب جا کر آنے تک 3 رکعت 4 رکعت چلے جائیں گے ہمارے جماعت کے، تو ایسی صورت میں بھی جماعت پا لینے کے خاطر تیمم کر کے جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ تیسری صورت یہ بھی آ سکتی ہے اسی میں، پانی نہ ملنے کی صورت میں، پانی ہے کنویں کے پاس، اس کنویں میں پانی ہے، یا پھر ایک تالاب ہے، پانی ہے وہاں پر، مگر وہاں قریب گئے تو مگرمچھ کا اندیشہ ہے۔ ہاں پانی پا سکتے ہیں، اگر پانی حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو زہریلا جانور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو اور کیا ہے؟ خوف کی بات ہے، جان کی بات ہے۔ تو یہ بھی پانی نہ ملنے کی ہی صورت ہوئی، یہ بھی پانی نہ ملنے کی ہی صورت ہوئی، کیونکہ یہاں پر ہمیں جان جانے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ تک فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے گرچہ 10 برس ہی کیوں نہ ہو۔ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے گرچہ 10 برس ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ تکلیف، یہ عذر جب تک ہے تب تک بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی پہلی صورت؟ دوسری صورت میں آگے بڑھیں گے۔ جب سخت ٹھنڈی ہو، سخت ٹھنڈی، سخت ٹھنڈی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پانی کے استعمال سے آپ کو ڈر ہے کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں، آپ کو ڈر ہے کہ مجھے خواہ میری صحت پر اثر ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں سخت ٹھنڈی میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کرنے کی آپ کو مکمل اجازت ہے۔ اب یہ
پانی بھی جو ہے ٹھنڈا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی آج کل جو ہے گرم پانی آپ کے لیے میسر ہو رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، سخت ٹھنڈی ہے یا پھر جو ہے آپ کو پانی کے استعمال سے، گرچہ گرم پانی کے استعمال سے آپ کو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ کو روایت ملے گی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ایک غزوہ ہوا، غزوہ ذات السلاسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ جو ہے امیر مقرر کیے گئے تھے، کون؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ امیر مقرر کر گئے تھے۔ راستے میں گئے، جنگ سے جب واپس ہو رہے تھے، سخت ٹھنڈی کے ایام گزر رہے تھے، تو آپ جو ہے رات میں آرام کیے تو محتلم ہو گئے، یعنی آپ پر غسل واجب ہو گیا۔ اب یہ کیا کریں گے؟ ڈر ہو رہا تھا ان کو، اگر میں پانی استعمال کروں گا تو میں بیمار ہو سکتا ہوں، اس ڈر کی خاطر انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز پڑھا دی، نماز پڑھا دی، امامت کر دی۔ آئے، واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز کیسے پڑھا دی حالانکہ تم جو ہے جنوبی حالت میں تھے، تم نے اس حالت میں نماز کیسے پڑھا دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کا امتحان لیا، گویا ایک ان کے اوپر اعتراض کیا، امتحان لیا کہ واقعی ان کو یہ فقہی مسئلہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا۔ تو دیکھیے اللہ اکبر، ارے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو مت مار لو، قتل مت کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت جیسے ہی پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر سخت ٹھنڈی ہے، ہاں پانی کے استعمال سے خوف ہو رہا ہے، ہمیں ڈر ہو رہا ہے سخت ٹھنڈی میں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تیمم کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے تیمم کیا تھا۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ سخت ٹھنڈی کے وقت تیمم جائز ہے۔ عون المعبود ان کی مشہور کتاب ہے، حدیث کی روح سے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ سخت ٹھنڈی میں تیمم کر سکتے ہیں۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی، مین جو ہے 2 ہو گئی، اس میں پانی نہ ملنے کے اس میں 3 صورتیں نکلی تھی، تو مکمل 2 صورتیں، پانی نہیں مل رہا ہے ایک، اور سخت ٹھنڈی ہے۔ نمبر 3، آپ کو اس سے ہٹ کر کے یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے، کچھ تاریخوں میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو وفات پا گئے تھے، وفات پانے کی وجہ بھی لکھتے ہیں علماء اکرام، بعض علماء اکرام تاریخ میں، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سخت ٹھنڈی میں پانی نہا لیے تھے، ٹھنڈا پانی، تو وہ سختی جو ہے، سردی جو ہے اور جو ہے ان کو لاحق ہو کر کے یہی بیماری بننے کا سبب بھی بنا اور جو ہے یہ وفات بھی پا گئے، اللہ عالم، تاریخ میں یہ باتیں آتی ہیں۔ تیسری چیز، بیماری یا زخم ہو، اگر ہمیں زخم ہے، ہاں پانی اگر ڈالتے ہیں، مسح کے سلسلے میں پڑھے تھے نا ہم، مسح کے سلسلے میں کیا بتایا تھا میں کہ پٹی پر مسح کرنے کے 3 صورتیں نکل سکتی ہیں۔ زخم ایسا ہے کہ سوکھا ہوا ہے زخم، تو ایسی صورت میں آپ کو پانی ڈالنے سے، مسح کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو زخم پر آپ کیا کرنا؟ پانی ڈال دینا۔ دوسری صورت جو ہے زخم سوکھا ہوا ہے، آپ کے مسح کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں ہوتا، البتہ پانی ڈالنے سے فرق ہو سکتا ہے، تو آپ پورے عضو کو پانی سے دھلیں گے، زخم کی جگہ کیا کریں گے؟ آپ بس دھیرے سے مسح کر لیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے اوپر زخم ایسا ہے کہ پانی ڈالیں گے یا پھر مسح کریں گے پانی کا، دونوں سے زخم بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کر دینا ہے؟ اوپر پٹی ڈالنا ہے، اس حصے کو مسح کرنا ہے۔ اگر پٹی ڈالنے بھی نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا ہے۔ یہ 4 صورتیں میں آپ کو مسح کے سلسلے میں بتایا تھا۔ تو ایسے ہی زخم ہے آپ کو، یا پھر آلریڈی آپ کو زکام ہے، بخار ہے آپ کو، پانی کے استعمال سے جو ہے آپ کو اور جو ہے
تکلیف ہو سکتی ہے، یا اتنی بیماری ہے کہ صحیح سے آپ حمام جا کر کے آپ کو وضو کرنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے، بیماری، سخت بیماری میں بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ تیمم کر لیں، اور تیمم کر کے کیا کر لیں؟ نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جو عذر بیان کیا ہے، جو سبب بیان کیا ہے، اس میں سبب یہ بھی ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا پھر تم سفر میں ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ مرض بھی کیا ہے؟ ایک کارن ہے، ایک سبب ہے، کس چیز کا؟ تیمم کرنے کے لیے۔ اب وہ واقعہ، مشہور واقعہ قتلوہ قتلہم اللہ، جو مسح کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ ایک صحابی جو ہے، ایک آدمی سفر پر نکلے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، تو ایک جو ہے زخم ان کو سر پر لگ گیا تھا، رات میں جو ہے محتلم ہو گئے، غسل واجب ہوا۔ لوگوں سے پوچھا میں اب کیا پانی ڈالوں کیا؟ میرا زخم بڑھ سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تیمم کرنے کے لیے صرف ایک ہی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پانی کا نہ ملنا۔ پانی تو تمہیں مل رہا ہے، لہٰذا تم کیا کرو؟ غسل کرو۔ غسل کیے، بیچارے وفات پا گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا تھا قتلوہ قتلہم اللہ۔ اگر تمہیں نہیں معلوم ہو تو مسئلہ پوچھ لینا چاہیے تھا، مسئلہ دریافت کر لینا چاہیے تھا۔ افتاء بازی میں، فتویٰ بازی میں، جواب میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ انسان کی جان شریعت کی نظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر پٹی وغیرہ ہے، بیماری وغیرہ ہے، آپ کے پانی ڈالنے سے، وضو پر پانی ڈالنے سے یا غسل کے پانی ڈالنے سے آپ کا زخم اور مزید بڑھ سکتا ہے، تو آپ کے لیے کیا بہتر ہے؟ تیمم بہتر ہے۔ یا پھر اکثر حصے پر آکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اکثر اعضاء پر کیا ہے؟ زخم ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا کر لینا چاہیے؟ آپ پانی تیمم کر لینا چاہیے، کیونکہ سپٹک ہو سکتا ہے اس سے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی صورت، سخت پیاس ہو، سخت پیاس ہو، جان جانے کا اندیشہ ہے۔ اب آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، پانی اتنا ہے، یا تو اپنی پیاس بجھاؤ یا تو جو ہے وضو کرو۔ تو ایسی صورت میں کیا مقدم کریں گے؟ پیاس بجھانا مقدم کریں گے، وضو کے لیے تیمم کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو آدمی جس کے پاس پانی تھا اور سخت پیاسا بھی ہے اور وضو بھی کرنا ہے، دو آپشن ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پیاس بجھا لے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، پیاس کے سلسلے میں حدیثیں تو وارد ہیں۔ ایک حدیث جو کتے کو پانی پلانے کے سلسلے میں ہے، ایک آدمی سخت پیاسا ہوا، کنویں میں اترا، پانی ملا، پانی پی لیا، پھر جیسے ہی اوپر آیا تو کنویں کے پاس کتا جو ہے اپنی زبان نکال کر کے ہانک رہا تھا، گویا سخت پیاسا ہو گیا تھا۔ وہ آدمی اپنے آپ میں محسوس کیا کہ بھئی مجھے سخت پیاس میں میرا حال کیا ہو گیا تھا۔ بیچارہ وہ اترا، اپنے موزے میں جو ہے پانی پکڑا، اوپر آ کے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں بھیج دیا۔ صحابہ نے پوچھا کتے کو پانی پلانے سے، کتے کے ساتھ احسان کرنے سے جنت میں داخل کر دیا گیا، گناہ معاف کر دیے گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے سے اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے جنت بھیج سکتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہو گئی بخاری میں کتاب الادب میں۔ دوسری ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غالباً مسلم میں ہے کتاب السلام کے اندر، یہ روایت مجھ سے بھی پہلی مرتبہ گزری، میں بھی جو ہے اس سے پہلے اس روایت کی طرف توجہ نہیں دیا تھا۔ تو یہ روایت ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک زناکار عورت سخت گرمی میں، وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ آیا۔ ایسے سخت گرمی میں ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کتا شدت کی پیاس کی وجہ سے کنویں کے اطراف و اکناف چکر لگا رہا ہے اپنی زبان کو باہر نکال کر کے، تو اس نے اپنے موزے کو نکالا، اس سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پانی پلایا، چنانچہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ تو بہرحال یہ چوتھی صورت ہے کہ اگر کسی کو دشواری، پانی کی مقدار کم ہے، سفر پر نکلے ہیں، پانی بچنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، یا پھر ایسا بھی ہے
کہ سفر پر نکلے ہیں، پانی کی مقدار کم ہے، پیاس ایک تو لگ رہی ہے، دوسرا جو ہے آگے آپ کو پیاس لگ سکتی ہے، پانی ملنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں گے، اپنے پانی کو پینے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس پانی کو سیو کر لیں گے۔ یہ 4 صورتیں علماء اکرام تیمم کرنے کی بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ صورتیں ہیں تیمم کرنے کی۔ اگر کسی کو ان مسائل سے درپیش ہوں تو ان کے لیے افضل اور بہتر اور ثواب کی بات یہ ہے کہ وہ تیمم کریں مگر نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بات کہنے، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کے دروس میں تیمم کا طریقہ اور تیمم کی تاریخ، اس کا آغاز کب سے ہوا، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس روایت کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔